عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللہ دا احسان ہے کہ جس اللہ دی ذات نے سانو فجر دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیشہ 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، دوستو، معزز سامعین، میں تہاڑے سامنے اللہ دی مقدس کتاب، مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے پہلے پارے اندروں ایک آیت تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہوں نے اسی کتاب ایک قرآن مجید عطا کیتی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، او قرآن مجید نو اس طرح تلاوت کردے نے جس طرح قرآن مجید نو پڑھن دا حق ہے۔ آیا کہ ہن میں اور تسی دیکھیے کیا اسی قرآن مجید نو جس طرح پڑھن دا حق ہے، جس طرح قرآن مجید دی تلاوت کرن دا حق ہے، کیا اسی وہ ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید دی تلاوت دا حق جو ہے وہ اسی ادا نہیں کر رہے۔ اسی دیکھیے، خود اپنی طرف دیکھیے، اپنی اولاد دی طرف دیکھیے، ہمسایاں دی طرف دیکھیے، اپنے اس پنڈ دی طرف دیکھیے، حتیٰ کہ میں تو کہنا ہاں گرد و نواح دے پنڈاں دی طرف دیکھیے۔ ایک پنڈ اندر اگر 100 گھر ہے اور شاید ہی ایک پنڈ دے اندروں کوئی ایک قرآن صحیح پڑھنے والا ہوئے، گھر دے اندروں تو دور دی بات ہے، پنڈ دے اندروں ایک بندہ قرآن صحیح پڑھنے والا ہوئے، کیا یہ اتنی ہی معمولی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید اتنی معمولی کتاب ہے جس نو اسی پشے پس ڈال دیتا، جس سے علم اسی اتنا معمولی سمجھیا اور ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں، اسی قرآن درست کر لئیے، اسی قرآن صحیح پڑھ لئیے۔ 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، لیکن لمحہ فکریہ ہے، افسوس ہے، اسی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکے۔ کیا ساڑھے کو پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نو اتاریا اور نبی نو قرآن پڑھا، طریقہ سلیقہ بھی دسیا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ بلکہ سورہ قیامہ دے اندر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناہ فاتبع قرآنا۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کے آندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل دے نال جلدی جلدی پڑھ دے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان مبارک نو جلدی جلدی حرکت نہ دیتا کرو تاکہ اس قرآن تسی جمع کر لو، اے تہاڑے سینے اندر محفوظ کرنا میرے رب دا قرآن۔ اے فرما کے
یہ ذمے ہے تہاڑے سینے اندر محفوظ کرنا، یہ جس نے اتاریا ہے اندی ذمہ داری ہے، تسی پیچھے پیچھے پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو قرآن دی تلاوت کرن دا سلیقہ اور طریقہ دسیا ہے، بلکہ سورہ طٰہٰ دے اندر فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے قرآن دی آیت اتاری گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اے پڑھیا کر کہ اے میرے رب میرے علم دے اندر اضافہ فرما دے۔ عزیز بھائیو دوستو، جس نبی دے قرآن ایک کتاب اتاری گئی، اللہ نے اس نبی نو قرآن پڑھنے دا طریقہ بھی دسیا ہے، سلیقہ بھی دسیا ہے کہ اس طرح پڑھنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ لیکن افسوس دی بات ہے، آیا کہ اسی قرآن نو پڑھن دا حق ادا کر دیتا، جس طرح کہ رب دا قرآن کہندا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہوں نے اسی کتاب قرآن مجید عطا کیتی ہے اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کہ قرآن پڑھنے دا حق ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ ہے، افسوس کا مقام ہے، نہ اسی قرآن صحیح پڑھ سکے، نہ اسی اپنی اولاداں نو قرآن صحیح پڑھنے دی ترغیب دلا سکے۔ آج میرے کو ٹائم نہیں، میرے کو وقت نہیں، میرے کو وقت ہے کاروبار کرنے واسطے، کھیتی باڑی کرنے واسطے، جانوراں نو چارہ ڈالن واسطے، اپنی کھیتی اندر زیادہ سے زیادہ محنت کرنے واسطے۔ مینو ایمان نال دسو کہ اسی قرآن مجید دی تلاوت دے ثواب دے حقدار ٹھہر سکنے ہاں؟ نہیں ٹھہر سکتے انہی دیر تک جب تک اسی قرآن صحیح نہیں پڑھ لوا گے، بلکہ اسی تو قرآن پڑھنی ہاں ثواب واسطے۔ لیکن ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، ایسے بڑے ہی لوگ نے، ایسے زیادہ لوگ نے جیڑے قرآن تو پڑھ دے نے مگر قرآن پڑھن دی وجہ تو قرآن انہاں تے لعنت کردا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن لعن، فرمایا کہ بڑے ہی زیادہ لوگ نے جیڑے قرآن تو پڑھ دے نے مگر قرآن انہاں تے لعنت کردا ہے۔ نماز بھی لعنت کر دی ہے، زیّاک اللہ کما زیّانی، جب کسی عبادت کا صحیح حق ادا نہ کیتا جائے، نماز صحیح ادا نہ کیتا جائے، نکرت الغراب کان دی طرح ٹھونگے مار مار کے نماز پڑھی جائے، نبی دی حدیث ہے بدترین چور او چور ہے جیڑا نماز دا چور ہے۔ کیف یا رسول اللہ، اللہ دے نبی نماز دا چور؟ ہاں، ایک ہے نماز پڑھتا نہیں، ایک نماز تو پڑھتا ہے لیکن رکوع دے سجود دا خیال نہیں رکھدا، جلدی جلدی کوے دی طرح ٹھونگے مار مار کے نماز پڑھتا ہے۔ میں ایسے انسان واسطے نماز کی کہہ دی ہے اور تو میرا حق ادا نہیں کیتا، نماز کی کہہ دی ہے تو میرا حق ادا نہیں کیتا، زیّاک اللہ کما زیّانی، جس طرح تو مینوں برباد کیتا اللہ تینوں برباد کرے۔ آج سانو ساڑیاں عبادتاں دا اثر ہی نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جس طرح نماز بد دعا کر دی ہے، اسی طرح قرآن بھی بد دعا کرتا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بڑے لوگ غلط قرآن پڑھ دے نے کہ قرآن غلط پڑھنے کی وجہ تو قرآن انہوں تے لعنت کر دیں۔ جتنے بھی سامعین سن رہے ہو، آج تک کوشش کی تھی کہ میں صحیح قرآن پڑھنا، جو قرآن پڑھنے دا حق ہے، کدے یہ سوچیا ہے، اس بات در کدے غور کیتا ہے کہ اگر اسی قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اگر ایک بڑا کاف ہے این دی جگہ سی پالیے بری کاف، قل هو اللہ احد، خالی جی اللہ ایک ہے، کتنا فرق واقع ہوندہ ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، بڑے کاف دی جگہ یعنی کینچی والے کاف دی جگہ کتاب والا کاف پڑھا جائے مطلب بدل جاندہ ہے۔ تو عزیز بھائیو دوستو، اسی غور ہی نہیں کر دے اپنی مزیدیاں تلاوتاں، نہ اسی قرآن نو سمجھ دا حق ادا کیتا، نہ اسی قرآن نو پڑھن دا حق ادا کیتا۔ کیا قرآن مجیدی تلاوت دا اسی حق ادا کر لیا ہے؟ نہیں۔ جتنے سامعین بیٹھے ہو
پڑھو ایک ایک سپارہ، بلکہ کہنا قرآن دی تلاوت دور دی بات ہے، نماز نہیں صحیح آدھی، نماز نہیں صحیح نہیں آدھی، سبحانک اللہم نہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک اللہم باعد بینی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سانوں تو اے نہیں پتا زال کیویں ادا ہونی ہے، زالوں کیویں پڑھنا ہے، سواد نو موٹا پڑھنا ہے، سین بریک پڑھنا ہے، قاف کیڑا موٹا پڑھنا ہے، بریک کینو پڑھنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اسی واسطے ہی فرمایا، میں اکثر حدیث بیان کرنا ہوں، جب انسان نو قبر اندر رکھیا جاندہ ہے، منکر نکیر آ کے اٹھا کے سوال و جواب دا سلسلہ شروع ہو جاندہ ہے، من ربکا ما دینکا من نبیکا، نیک انسان کہتا ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوچھ دینے فرشتے دینو کتوں پتا چلے ہے، کہندہ ہے میں اللہ دے قرآن پڑھیا سی، قرآن مجید نو پڑھیا سی، وما ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہو بابا الى الجنہ۔ دوسرا انسان فاسق فاجر بے ایمان کو اٹھا کے پوچھا جاندہ من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، کہندہ ہا لا ادری، ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتی اگو کہندے رہے لا تلیتا ولا دریتا، لا تلیتا ولا دریتا، نہ قرآن پڑھیا اور نہ قرآن سمجھیا، لا تلیتا ولا دریتا۔ اور میں کہنا جنہ آج قرآن سمجھنا آسان ہے، اس تو پہلے قرآن سمجھنا آسان نہیں سی۔ موبائل دے اندر قرآن دی تلاوت لگاؤ، سامنے قرآن رکھو، لیکن میں تو پھر اور بات کہنا، قرآن پڑھو ترجمے دے نال پڑھو، 10 آیات پڑھ لو، 2 آیات پڑھ لو، لیکن قرآن سمجھ کے پڑھو کہ اللہ نے قرآن اندر بیان کی فرمایا ہے۔ جنہ آج قرآن پڑھنا آسان ہے، قرآن سمجھنا آج آسان ہے، اس تو قبل اینا آسان نہیں سی۔ لیکن افسوس دی بات اسی کوشش کرتے ہی نہیں، فضول لغویات باتاں اندر سارا دن گزر جاندہ ہے۔ قرآن مجید دی تلاوت، قرآن مجید دی تلاوت جی کار اندر برکت نہیں گی، فلاں چیزی گی، گندم کٹ نکلی، عذاب تو آنے نے، اسمیشہ تو آنیاں نے، پریشانیاں تو بڑھنیاں نے۔ جب اسی قرآن نے اپنا تعلق توڑ دیتا، قرآن دی تلاوت حق ادا نہ کیتا، نہ قرآن نو پڑھیا، نہ قرآن نو صحیح پڑھیا، نہ قرآن نو صحیح سمجھیا، نہ قرآن تے عمل کیتا، اپنی من مرضی دی زندگی، نہ ساڑے ملک اندر قرآن دا نفاذ، چومنے ہاں چٹنے ہاں، قرآن ڈال بڑی محبت ہے، کی محبت ہے؟ 30 پارے الف لام میم تو لاکے وناد سین تک میں نو سناؤ کوئی اس پینڈ اندروں ایک بھی صحیح پڑھنے والا ہوئے؟ یہ اسی قرآن حق ادا کر رہے ہیں، کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ ہر کام اندر بڑی محنت کی تھی، زمیندارے اندر محنت کی تھی، اپنے جانوران پالن اندر محنت کی تھی، لیکن قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے کوئی محنت نہ کی تھی۔ تو آنے کول کوئی ٹائم نہیں سی اسی قرآن صحیح پڑھ لئیے، بلکہ ایتو تک فرمایا من لم یغن بالقرآن لیس منا، یہ صحیح حدیث ہے، من لم یغن بالقرآن لیس منا، وہ میرا امتی نہیں، میں ہوتا نبی نہیں جیڑا اچھی آواز نہ قرآن مجید نہیں پڑھ دا، جیڑا اچھی آواز نہ قرآن مجید نہیں پڑھ دا، من لم یغن، وہ ساڑھے اندروں ہی نہیں، میں ہوتا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ جنہوں اللہ نے اصلاحیت دیتی ہے صحیح قرآن پڑھن دی اچھی آواز نال، انہوں چاہیے اچھی آواز نال قرآن پڑھے، کیوں؟ مایا زین القرآن بسواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، تو سی زینت دو قرآن اپنی آوازاں دے نال، زینت دو قرآن اپنی آوازاں دے نال، بے شک اچھی آواز قرآن اور خوبصورت بنا دیندی ہے۔ قرآن تو خوبصورت ہے، لیکن اچھی آواز قرآن جب پڑھیا چاہے، پھر جیسے عبد الرحمن سدیس پڑھتا ہے یا عرب اور صحیح معنی اندر اگر قرآن مجید دی تلاوت دا صحیح حق ادا کیتا تو عربہ نے کیتا ہے، اشبہ نے نہیں، اسی اجمی ہاں اسی قرآن مجید پڑھن دا صحیح حق ادا نہیں کیتا۔ تو عزیز بھائیو دوستو، لمحہ فکریہ ہے، اسی خود سوچئے
کہ میری اتنی عمر ہو گئی. دیکھو صحابہ کرام رضوانullah مجمعین، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عمر دیکھ لو، غالباً 86 سال کی عمر اندر مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے. اور صحاب صفا مسجد نبوی دے چبوترے تے رہن والے صحاب صفا کہہ دینے اسی سارا دن جنگل لکڑیاں کاٹتے سا، بازار اندر بیچتے سا، رات نو عشاء دی نماز تو بعد اللہ دے نبی کو 10 آیات پڑھتے سا، انہوں نے سمجھتے سا، اس سے عمل کرتے سا، پھر اگے قرآن پڑھتے سا. لیکن ساڑھے کو تو ٹائم ہی نہیں. اس سے اگر ساڑھے کو قرآن ساڑھے دلوں اندر قرآن دی محبت ہے، رسمی رہ گی، رسمی عذاب اور روح بلالی نہ رہی، رسمی محبت حقیقت اندر محبت، قرآن دی تعلیم دی ایک لگن، ایک فکر، ایک قرآن اچھا پڑھن دی جستجو اور من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، اسی کوشش کر دے نہیں ہمیں بیٹھے بٹھائی بات صحیح ہو جائیے نہیں. عزیز بھائیو دوستو، اور دیکھو قرآن پڑھن والے دا مقام کنا ہے. من خرج طلب العلم فهو سبیل اللہ، ما اقرأ فرما اللہ دی نبی دی حدیث ہے، جیڑا کروں قرآن دی اور حدیث دی تعلیم حاصل کرواستے نکلتا ہے، ایمیں ہے جو اللہ دے راستے اندر جہاد کر رہے ہیں. اور وہ بہترین انسان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہم، تمہارے اندر وہ بہترین انسان ہے جنہیں قرآن پڑھا ہے اور لوگوں کو قرآن مجیدی تعلیم دیتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. یہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے. اس سے واسطے عزیز بھائیو دوستو، بچیاں دا مدرسہ بنان دا مقصد کی سی تاکہ ساڑیاں بچیاں اچھا قرآن پڑھ جان. ایک بچی اپنے گھر دی، یعنی کہ ایک بچی جب بڑی ہوندی ہے، شادی ہوندی ہے، دیکھو ساڑھے ایک دوست یونس صاحب اللہ نے پیارے ہو گئے، وہ خود واقعہ سنا دینے. میں بریلوی سا اور بڑا کٹڑ بریلوی، شادی ہوگی اہل حدیث بچی دے نال. الحمدللہ اس ایک عورت دی وجہ تو پورا خاندان اہل حدیث ہو گیا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، نمازی بن گئے. تو ایک بچی جڑی صحیح قرآن پڑھ جائے، قرآن دی تعلیم نو حاصل کر جائے اور صحیح معنی اندر، پھر اللہ تعالیٰ اس دی وجہ تو اس دی بچیاں نو اور اگے دے رشتہ داراں نو ہدایت نصیب فرما دیندا ہے. تو اس سے واسطے بچیاں دا مدرسہ بنایا. اور قاری صاحب میرا یہ ہوئی شروع تو اعتراض لیا جب میں قرآن پڑھیا اور تجوید پڑھی کہ اسی ایسا استاد رکھیے جڑا صحیح بچہ نو قرآن پڑھا سکتا ہے. اکثر مولوی قرآن صحیح نہیں پڑھ دے، اکثر مولوی بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ دے، حقا تو لا دینے لیکن قرآن پڑھنا دا صحیح حق ادا نہیں کر دے. اسی کیا اس استاد نو رکھیا جائے جڑا قرآن مجید بچے نو صحیح پڑھائے. تو عزیز بھائیو دوستو، بچہ قرآن پڑھ لیندہ ہے، بس اسی کرے فکر لے گیا با ٹھیک ہے. نہیں، قرآن پڑھن تو بعد اس قرآن دا ترجمہ پڑھایا جائے، حدیث پڑھائی جائے، نماز درست کی کرائی جائے. اس واسطے عزیز بھائیو دوستو اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ. کوشش کریے، قاری صاحب ماشاءاللہ ایتھے 24 گھنٹے موجود ہوندے نے. تسی ساتھی میں پچھلی دفعہ بھی ایک کہہ گیا سا یار کوئی اپنی نماز درست کر لو، نمازاں یعنی کہ نماز کے اندر جو دعاواں پڑھیاں جانے ان درست کر لو. چلو میرے کو چلو جا کے اس ٹائم 2 بابے پڑھ دینے کو 2-4 پڑھنے والے فوت بھی ہو گئے. سویرے شوق دینا، ایک نائی ہے، نائی اتنا شوق یقین جانو قرآن پڑھنا دا، اتنا شوق پاؤ سنا دا ہے. ایک بابا ایسا جنہوں آدھا بھی نہیں، بڑا اٹ کر کے پڑھ رہا ہے، بار بار سمجھائی دا. ایک بندہ ہے فر کر کے پڑھ رہا ہے، انہوں ایک حرف دیا 10 نیکیاں مل دیا. ایک بندہ انہوں صحیح پڑھنا نہیں آتا لیکن کوشش کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، انہوں 20 نیکیاں مل دیا. وہ کیوں مل دیا؟ ان کی محنت کی وجہ تو اس واسطے اپنے پن اندر ایک ایسا ماحول بنائیے کہ قرآن دی ایک ترجمہ کلاس ہوئے، قرآن ایک آیت پڑھائی جائے، انہوں درست کی کرائی جائے اور پھر انہوں ترجمہ سمجھایا جائے. کوئی 5-10 منٹ اینا بھی ساڑھے کو ٹائم نہیں. یہ ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہے. یہ تو آڑے 24 گھنٹے تو سب تو قیمتی ٹائم ہے جیڑا قرآن دی تعلیم واسطے ہوئے. یہ سب تو ٹائم قیمتی ٹائم ہے، وہ وقت قیمتی ہے جیڑا قرآن دی تلاوت اندر. آج برکتہ کیوں نہیں گیا ساڑھے گھر اندر؟ اسی قرآن دی تلاوت کو ترک کر دیتا ہے. جاؤ اے سارے اپنے پیڑ دیاں گلیاں دا چکر لگاؤ، کسے کرو قرآن پڑھن دی آواز نہیں آئے گی، کسے کرو بھی قرآن پڑھن دی آواز نہیں آئے گی، بلکہ ہون تو اچھی پڑھ دے.
صحابہ کرام تہجد دے اچھی قرآن نہیں پڑھتے سی. ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں آہستہ آواز نال, عمر فاروق پڑھ رہا اچھی آواز نال. میں عمر تسی تھوڑا آہستہ پڑھ لیا کرو, ابو بکر تھوڑا اچھی پڑھ لیا کرو. سنتا پڑھن والے دا خیال رکھیا کرو, سنتا پڑھن والے دا خیال رکھیا کرو. تو قرآن وہ صحابی جڑا قرآن پڑھ رہا ہے, وہ صحابی جڑا قرآن پڑھ رہا ہے, پاس بیٹا یحییٰ لیٹیا ہوا ہے, کوڑا بھی ساتھ بندھیا ہوا ہے. سورہ کہف دی تلاوت شروع کی تھی تے کہہ دے رہے کہ کوڑے نے اچھلنا شروع کر دیتا, بتکنا شروع کر دیتا. میں نو خدشہ لے کے ہویا کہ میرے پتر نو یہ کوڑا روند نہ ڈالے, میں قرآن دی تلاوت نو ختم کرتا. وہ کوڑا خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا. کہہ دے رہے پھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. دیکھو صحابہ کرام قرآن پڑھنا شوق, قرآن در قرآن. اس بات ساڑھے گھر اسیب ہے, جن فلاں ہے, فلاں جادو. لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یکرہ فیہ سورۃ البقرہ. لوگوں اپنے گھروں قبر ستا نہ بنایا جے, کیونکہ قبراں تے قرآن پڑھنا جائز نہیں, قبراں تے قرآن پڑھنا جائز نہیں. لا تجعلوا بیوتکم مقابر, تسی اپنے گھروں قبر ستا نہ بنا جے. لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یکرہ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر اندر سورہ بقرہ دی قرآن دی تلاوت کی جائے اس گھر اندر شیاطین نہیں ٹھہر دے. تو جتے قرآن پڑھا جائے اتھے کی ہوندہ ہے وَنُنَزِّلُ مَاقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. جس مقام تے قرآن پڑھا جائے اتھے فرشتے حاضر ہوندے نے. جس مقام تے قرآن پڑھا جائے اچھی آواز نہ قرآن پڑھیے کریے. گھر اندر یہ صحابی قرآن دی تلاوت پھر شروع کی تھی, کوڑا پھر بتکنا شروع ہو گیا. انہیں پھر تلاوت بند کر دی. کہہ دے رہے میں ویکھیا قرآن دی تلاوت بند کی تھی, دیکھیا ایک میں نے روشنی نظر آئی آسمان در چڑھ دیا. میں بڑا پریشان ہویا. سارا ماجرا اللہ دے نبی نے دسیا. اللہ دے نبی میں رات نو اس طرح قرآن پڑھیا کر, میرا بیٹا یحییٰ پاس لٹیا سی, سارا منظر بیان کیتا. میں میرے صحابی اگر تو قرآن اسی طرح پڑھتا رہندا ہو تو فرشتے سی, وہ تیری قرآن دی تلاوت سنن واسطے آئے سی. اگر تو پڑھتا رہندا تو لوگ اپنی اکھاں دے نال فرشتیاں نو دیکھ لیندے. عزیز بھائیو دوستو, اس واسطے سنتا بھی کر ادا کریے. نفلی عبادت دا زیادہ ثواب کار اندر ہے. اللہ دے نبی دی کوئی بھی ایسی یعنی کہ فجر دیا سنتا آپ نے کبھی مسجد اندر ادا نہیں کی دیا. ہمیشہ اللہ دے نبی نے سنتا فجر دیا کار ادا کی تھی. فرض نماز دا ثواب مرد دی نماز فرض مسجد اندر, لیکن سنتا دا نفلی عبادت دا ثواب کار اندر. کیوں؟ کار اندر عبادت کرنا اللہ دی برکت دا نزول ہوندہ ہے, برکات دا نزول ہوندہ ہے, فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے. فرشتے آدھے نے تی جس کار اندر فرشتے آدھے ان شیاطین نس جان. تو اسی اپنے گھر اندر ہن بسیرا کیتا ہے, شیاطین دا خود دعوت دیتی ہے اور فرشتیاں دا ساڑھے گھر اندر بسیرا نہیں. فرشتے ساڑھے واسطے دعا نہیں کر دیں. جس مقام پہ انسان نماز پڑھے قرآن پڑھے اس مقام پہ فرشتے آ کے دعا کر دینے. اس سے واسطے عزیز بھائیو دوستو خود بھی قرآن کی تلاوت کریے. اور جس طرح کہ قرآن پڑھنا دا حق ہے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, او لوگ جنہوں نے اسی قرآن مجید کتاب عطا کی دی ہے اس طرح پڑھ دینے جس طرح کہ پڑھن دا حق ہے. اللہ سنو صحیح قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگر اسی قرآن دا صحیح پڑھن دا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعٌ لِأَصْحَابِهِ. قرآن پڑھیا کرو, قرآن پڑھیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعٌ لِأَصْحَابِهِ. کل قیامت والے دن ایک قرآن تو اڑا شفارشی بن کے آ جائے گا. اے ربی انی مناتہ النوم فشفینی فی. قرآن کہے گا یا اللہ یہ اٹھ کے رات نو میں نے پڑھ دا سی. قرآن کہے گا اللہ قرآن ایک انسانی شکل خوبصورت عطا کرے گا, انسان دی شفارشی دی مانی کرے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنین لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ماں چھوڑ جائے گی, باپ چھوڑ جائے گا,
بہن بھائی چھوڑ جان گے، کوئی رشتہ دار کم نہیں آئے گا، اس دن قرآن کم آئے گا۔ اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیع الاصحابی، قرآن کی کہے گا ای ربی انی منعتہ النوم فشفعنی فی، قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا کلام ہاں یہ رات و نیند حرام کر کے بیدار ہو کے مینوں پڑھدا سی، یا اللہ اس بندے دی میں سفارش کرنا۔ اللہ قرآن دی سفارش دی وجہ تو انسان جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ عزیز بھائیو دوستو، میری یہ ہوئی گزارش ہے قرآن خود بھی پڑھیے، جت عمر دا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ یہ دنیا دی عمر زندگی بے وفائی کرنے والی عمر ہے، آخرت دی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اللہ قرآن دا فرماندے نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تسی دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو، آخرت دی زندگی باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی، بہت ہی بہتر، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس واسطے دنیا دی زندگی بے وفائی کرنے والی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کم و بیش 80 100 پہنچتے ہیں۔ اس واسطے اللہ نے سانوں اے عمر دے لمحات عطا کیتے نے، اسی قرآن پڑھیے عشاء تو بعد فجر تو بعد جب بھی ٹائم ملے، شرم والی کوئی بات نہیں، قرآن پڑھنے اندر کوئی شرم نہیں، نماز درست کے اندر کوئی شرم نہیں۔ حدیث دے بعد موجود ہے انصار عورتاں اللہ دے نبی کو ایسے ایسے مسئلے پوچھ دیاں سی کہ اللہ دے نبی مسئلہ دسن لگے شرماندے سی، لیکن مسئلہ پوچھیاں کدے شرما دیاں نہیں سی۔ اس واسطے دین دے مسئلے اندر سانوں نہیں شرمانا چاہیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر قرآن صحیح پڑھن دی، اس کو سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔